بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نحوی تراکیب کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی نحوی ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی نحوی ترکیب کر لیتے ہیں مختصر انداز میں، بعد میں اس ترکیب سے جڑے ہوئے نحوی قواعد، صرفی قواعد، اسی طرح الرجیم میں متعدد ترکیب احتمالات، اس کو انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس پر حالت رفع ہے اور اس کی حالت رفع لفظی ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس پر حالت رفع اس وجہ سے ہے کہ اس کے شروع میں کوئی عامل جازم جیسے لم یفعل ہم پڑھ لیتے ہیں، یا عامل ناصب جیسے ہم لن یفعل پڑھ لیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے ضمیر مستتر ہوتی ہے اور وہ انا ضمیر ہے۔ یہ انا ضمیر اس اعوذ فعل کے لیے فاعل ہے۔ تو اعوذ فعل با فاعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ اگلا لفظ ہے با۔ یہ با حروف جارہ میں سے ایک حرف الجر ہے، اپنے ماں باپ کو یہ جر دیتا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ اسم الجلالہ، یہ اس حرف جر کے لیے مجرور ہے۔ یہ جار اور مجرور مل کر متعلق بنے اعوذ فعل کے لیے، اور یہ متعلق اول بن جائیں گے۔ من حرف الجر ہے، حروف جارہ میں سے ایک۔ الشیطان یہاں پر اس من حرف جر کے لیے مجرور ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ الرجیم یہ الشیطان موصوف کے لیے صفت ہے۔ یہ موصوف اور صفت مل کر من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائیں گے۔ جار اور مجرور یہ دونوں آپس میں مل کر یہ حرف الجر کے لیے مجرور بن جائیں گے۔ جب یہ مجرور بنیں گے تو اس کا بھی تعلق اعوذ فعل کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ تو اعوذ فعل ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، لفظ اللہ پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ اسم متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ من حرف جر ہے الشیطان، اس پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری بھی لفظی کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بھی اسم متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ الرجیم اس پر حالت جری ہے، اس لیے کہ یہ مجرور موصوف کے لیے صفت ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بھی پہلی قسم ہے۔ تو اس طرح فعل اپنے فاعل، متعلق اول اور متعلق ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ اس کی نحوی ترکیب ہے۔ اب ہم اس کی کچھ وضاحت صرفی اور نحوی قواعد کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے اعوذ کا۔ اعوذ یہ افعال میں سے فعل مضارع ہے، جیسے ہم نے پہلے اس سے پڑھ لیا کہ جی اس پر یہ معرب ہوتا ہے، اس پر حالت رفع ہے اور وہ لفظی ضمہ کے ساتھ ہے۔ اعوذ یہ اپنی اصل پر نہیں ہے بلکہ اس کی اصل ہے اعوذ، جیسے ہم باب نصرہ سے پڑھتے ہیں انصرو۔ پھر اس پر ایک مستقل قاعدہ جاری ہوا، یقول والا قاعدہ، واو کی حرکت ماقبل کو دی اور یہ اعوذ سے اعوذ بن گیا۔ یقول والا قاعدہ کون سا ہے؟ تو اس کی وضاحت ہمارا جو ہے وہ صرفی قوانین پر ایک سلسلہ چلا ہے، اس میں یقول والے قانون کے تحت اس کی وضاحت مکمل طور پر جو ہے وہ آ چکی ہے، وہاں پر اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باللہ ہے۔
باللہ کی وضاحت میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جی یہ جار اور مجرور ہے۔ یہ جو جار اور مجرور ہوتے ہیں حرف جر، یہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اکیلے طور پر، بلکہ ان کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سہارا ما قبل میں فعل ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل ہوتا ہے۔ یہ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ جڑ کر اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں، لہذا اگر وہ لفظوں میں موجود ہو تو لفظوں کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں، جیسے باللہ یہ اعوذ کے متعلق ہو جائے گا۔ اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر اس کے لیے وہاں پر فعل یا شبہ فعل محذوف نکالتے ہیں، جیسے ہم نے الحمدللہ، یہ للہ یہاں پر جار اور مجرور ہے اور اس کا متعلق جو ہے وہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جار اور مجرور اس کو ظرف بولتے ہیں۔ ظرف اصل میں تو ظرف زمان اور مکان ہے، جار اور مجرور حقیقت کے اعتبار سے ظرف نہیں ہے، ان کو مجازاً جو ہے وہ ظرف کہہ لیتے ہیں، لہذا یہ اس کے متعلق جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے من۔ من حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے اور اس کے آخر میں سکون ہے، یہ مبنی بر سکون ہے، لیکن جب اس کو الشیطان کے ساتھ ملاتے ہیں تو الشیطان کے ساتھ ملانے کی وجہ سے الشیطان کے شروع میں بھی سکون ہے، تو اجتماعی ساکنین اور التقاء ساکنین کی صورت لازم آتی ہے۔ اس التقاء ساکنین کی صورت سے بچنے کے لیے من کے نون کو فتحہ دے لیتے ہیں۔ التقاء ساکنین کی وضاحت بھی ہم صرفی قوانین میں کر چکے ہیں کہ کہاں پر التقاء ساکنین کی صورت کیا ہے اور کہاں پر کون سی حرکت دینی ہے، کیا حکم جاری کرنا ہے، تو وہاں پر اس کی وضاحت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ الشیطان یہ موصوف ہے اور آگے الرجیم اس کی صفت ہے۔ الرجیم کا جو اعراب ہے وہ الشیطان کی طرح ہی ہے، اس لیے کہ موصوف اور صفت کے قوانین میں سے یہ ہے کہ جی دونوں میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، مذکر اور مؤنث میں۔ اسی طریقے پر اعراب میں کہ جی رفع نصب جر میں برابر ہونے چاہیے، اور اسی طرح وہ مفرد مثنیٰ یا جمع ہونے میں ان کے درمیان میں مطابقت کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کا مذکر ہونا، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر اعراب کے اندر یہ حکم ہے کہ جی دونوں کا اعراب رفع نصب جر میں بھی ایک ہوگا، اسی طرح وہ مفرد تثنیہ اور جمع میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں گے۔ اگلا جو لفظ ہے الرجیم، اس کے بارے میں ایک تو اس کی اعرابی حرکت یہ ہے کہ الرجیم پر کسرہ ہو، جیسے ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ الشیطان کی صفت ہے، اس کو الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، من الشیطان هو الرجیم، اس کی اصل بن جائے گی۔ الرجیم خبر ہے اور ہوا یہ مبتدا، تو الرجیم پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا الرجیمہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، نصب اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی صورت یوں بن جائے گی ازم الرجیمہ۔ ازم فعل ہے اور الرجیمہ اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ اس طرح الرجیم پر تینوں حرکت یعنی جو ہے وہ رفع نصب اور جر تینوں حالتیں آ سکتی ہیں، اور تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہے وہ یوں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔